بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 4 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے مشورت۔ اسی مناسبت سے ایک آیت کا انتخاب کیا گیا ہے اور ایک حدیث کا۔ آج کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 شاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مومنوں سے کام کاج میں مشورہ لو اور مشورے کے بعد جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اپنے نبی کے لیے۔ حدیث آج کی ہے مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا إِلَىٰ رُشْدِهِمْ۔ کسی قوم نے آپس میں مشورہ نہیں کیا مگر یہ کہ وہ مشورے کے ذریعے کامیاب ہو گئی۔ مشورہ کامیابی کی علامت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ان کا علم لدنی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے علم لیتے تھے۔ انہیں مشورے کی ضرورت نہیں تھی مگر اس کے باوجود پروردگار نے ان کو حکم دیا کہ تم مشورہ لو۔ پیغمبر کو اپنے حکم دیا۔ ائمہ بھی ہمارے مشورے ہی سے کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ وہ محتاج نہیں تھے ہمارے مشورے کے، ان کو ضرورت نہیں تھی ہمارے مشوروں کی۔ امت کے مشوروں کی ضرورت نہیں تھی معصومین کو، مگر معصومین علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، راستہ بنانے کے لیے آئے ہیں، خود عمل کر کے بتایا کہ بغیر مشورے کے زندگی دور ہو سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ میں کچھ فائدے مشورے کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے فائدے ہیں مشورے کے، اور پھر اس کے بعد مشورے کی اہمیت کیا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ پہلا فائدہ مشورے کا یہ ہے کہ دوسروں کی فکر سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہر سی بات جب مشورہ لے گا کسی سے تو اس کی جو فکر ہے، اس کی جو عقل ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں، ان صلاحیتوں سے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ دوسرا مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ تائید اور حمایت کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان کوئی کام مشورے سے کرتا ہے تو جس کے مشورے سے کام کرتا ہے یا جن لوگوں کے مشورے سے کام کرتا ہے وہ اس کی حمایت کرنے لگتے ہیں، وہ اس کی تائید کرنے لگتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں۔ تیسرا فائدہ مشورے کا یہ ہے کہ لوگوں کی سرزنش اور ان کے طعنوں سے بچ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات جب مشورہ کر کے کام کیا، اتفاق سے ناکامیاب ہوا، تب چونکہ مشورے سے کام کیا ہے تو کوئی اس کو سرزنش نہیں کرے گا، کوئی طعنہ دینے والا نہیں ہوگا۔ چوتھا فائدہ مشورے کا یہ ہے کہ اچھے اور برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جب انسان مشورہ کرتا ہے سامنے والے سے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو مشورہ دے رہا ہے یہ دیندار ہے یا بے دین ہے، اس کا مشورہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے۔ پانچواں فائدہ مشورے کا یہ ہے کہ لوگوں کی فکر میں رشد ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کام کے بارے میں آپ لوگوں سے مشورہ کریں تو لوگ سوچیں گے، لوگ فکر کریں گے۔ جب انسان سوچے گا، فکر کرے گا تو اس کی فکر میں اضافہ ہوگا، رشد ہوگا، فکر اس کی بڑھے گی۔ چھٹا فائدہ مشورے کا یہ ہے کہ یہ مشورہ ڈکٹیٹرشپ سے بچاتا ہے، انانیت سے بچاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی حرف آخر، یہ بات غلط ہے۔ اس طرح کا اگر حاکم بھی ہو جائے تو ڈکٹیٹرشپ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے حاکم کو بھی حکم دیا ہے، اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا ہے شاورہم فی الامر، تم اپنے کام کاج میں اپنے اصحاب سے مشورہ لو۔ اور ایک فائدہ اور ہے مشورے کا کہ صلح و صفائی، افہام و تفہیم کا ماحول ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان مشورہ کرتا ہے تو پیار اور محبت کی فضا یہ چھا جاتی ہے، بغض اور عناد یہ کم ہو جاتا ہے۔
اگر انسان لوگوں سے مشورہ کرے۔ اب دیکھیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا ایک حصہ، وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنُكُمْ، جب تمہارے باہمی کام مشورت سے انجام پائیں گے، جب تم کوئی کام باہمی مشورے سے کرو گے، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، تو زمین کا جو ظاہر ہے وہ تمہارے لیے خیر ہوگا اس کے باطن سے۔ کیا مقصد؟ یعنی بہت آرام اور آسائش سے رہو گے۔ زمین کے ظاہر میں کیا ہے؟ سبزہ ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ باطن میں آگ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب مشورے سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ فائدے میں رہتا ہے، اور اگر مشورے سے کام نہیں کرتا تو وہ نقصان میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا مُظَاهِرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوِرَةِ، مشورت سے بڑھ کر کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا اگر کوئی ہے تو خود انسان کا مشورہ ہے۔ کوئی بھی کام کریں دوسروں سے مشورہ ضرور لیں، ضرور دوسروں سے مشورہ لیں، یہی پیغمبر نے بتایا۔ تاریخ میں اگر دیکھیں تو علماء نے گن کے بیان کیا ہے، وہ موارد بیان کیے ہیں جہاں پر پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ لیا۔ جنگ احد کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع کے اوپر جناب سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا۔ عرب لوگ نہیں جانتے تھے کہ خندق کیا ہے۔ جنگ حنین، جنگ تبوک، تمام جنگوں میں پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ ائمہ علیہ السلام بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے بھی مشورہ کیا۔ مشہور ہے ان کا یہ مشورہ جب انہوں نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا تھا، عقیل، عرب کا ایک بہادر قبیلہ، شجاع قبیلہ بتاؤ ہمیں، تاکہ میں اس قبیلے میں خاتون سے عقد کروں، تاکہ ایک بہادر بیٹا، ایک شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ مولا کائنات تو کیا نہیں پتا تھا کہ کون سا قبیلہ کتنا بہادر ہے، کون سی خاتون کس قبیلے کی کتنی شجاع ہے؟ کیا مولا کائنات کو نہیں پتا تھا؟ سب کچھ پتا تھا۔ تلوار جب چلتی ہے تو نسلوں میں ایمان دیکھتی ہے، مگر اس کے باوجود مولا کائنات نے مشورہ کیا جناب عقیل سے۔ تو اہمیت مشورہ یہ ہے کہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم، وہ بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ تم کوئی کام بغیر مشورے کو نہ کرو۔ جو انسان مشورے سے کام کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، سکسیس ہوتا ہے، اور جو خود اپنی طرف سے کام کرتا ہے بغیر کسی مشورے کے تو اسے پچھتانا پڑتا ہے، اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے مشورہ اپنے کاموں میں ضرور کریں۔ قرآن کا حکم ہے، پیغمبر کو حکم دیا، یعنی پوری امت کو حکم دیا، شاورہم فی الامر، اپنے کام کاج میں لوگوں سے مشورہ کرو، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امور میں دوسروں سے مشورہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔